اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور میرا نام ہے واصف برنی، اور حسب دستور آج بھی NAD یونیورسٹی کے ایک ڈین صاحب کو جو ہے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح بغیر کسی توقف کے ہم ڈین صاحب سے ہی ان کا تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور آپ کا جو ایک مختصراً تعارف ہو NAD یونیورسٹی میں آپ کیا کرتے ہیں، کس عہدے پر فائز ہیں، وہ بتائیے گا۔ جی، میرا نام اسد الرحمن خان ہے اور میں یہیں کا پڑھا ہوا ہوں، یہیں سے میں نے بیچلرز کیا تھا۔ کس سن میں سر؟ ہم ایڈمیشن ہمارا 85 میں ہوا تھا اور 90 میں ہم نے گریجویٹ کیا تھا۔ 90 میں؟ اچھا اچھا۔ اس کے بعد پھر میں ماسٹرز کرنے چلا گیا تھا کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرل سے سعودی عربیہ میں۔ اچھا۔ اور ماسٹرز کیا، پھر وہیں سے PhD کیا سعودی عرب سے وہیں سے اور وہاں سے پھر واپس آیا تو پہلے کچھ عرصے ہمدرد یونیورسٹی میں جاب کی۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد فروری 2005 سے ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ کے اندر ہوں۔ اچھا۔ ابھی بھی وہیں پر ہوں، بس یہ کہ آیا جس وقت تھا اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ آیا تھا۔ جی۔ اس وقت اللہ کا شکر ہے میریٹوریس پروفیسر بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیکلٹی آف سول اینڈ پیٹرولیم انجینئرنگ کے لیے کی جو ڈین کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی میرے پاس۔ اچھا، تو سر یعنی کہ 20 سال کا عرصہ NAD میں 20 سال کا ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اور آپ کی جو ماسٹرز آپ نے کیا تھا یا PhD کیا تھا وہ پیٹرولیم میں کیا تھا؟ نہیں، میرا ماسٹرز اور PhD دونوں جو ہے سول انجینئرنگ اور اس میں اسٹرکچرل انجینئرنگ۔ تو سر آپ تو ماشاءاللہ سعودی عرب بھی رہے اور براٹ اپ کراچی میں ہی ہوا سر آپ کا؟ سارا سب کراچی۔ تو سر وہ رمضان جو آپ نے اپنے بچپن یا نوجوانی میں گزارے اور آج کے رمضان میں کوئی فرق واضح نظر آتا ہے آپ کو؟ ہے، فرق تو ہے جی، اس لیے کہ اس وقت میں جو تھا تھوڑا سا جو محسوس ہوتا ہے کچھ اہتمام زیادہ ہوتا تھا۔ اہتمام زیادہ ہوتا، لوگوں میں تھوڑا سا جوش و جذبہ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اچھا۔ اور بعض چیزوں میں خاص طور سے جیسے مساجد کے اندر خاص طور پر جو آخری عشرے کی تاخیراتیں ہوتی تھیں جس میں بہت ہوتا تھا کہ ابھی رات کو جاگنے سے بہت ثواب ملے گا۔ جی۔ اس میں لوگوں کا جوش و خروش بہت نظر آتا تھا، جو آج مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا محدود ہو گیا ہے۔ اچھا، تو ویسے ایک رجحان یہ بھی ہے کہ جو اہتمام کی بات کر رہے ہیں وہ گھروں میں تو بہرحال کم ہو گیا ہے، یا شاید نہیں، کیونکہ بازار سے بہت چیزیں جو ہیں آنے لگی ہیں اور بننے لگی ہیں۔ جی، یہ بھی بات ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، بالکل اس میں ہے ایک فیکٹر کہ آج کل ریڈی میڈ چیزیں آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ اور وہ پھر جو مسائل ہیں گیس کے اور بجلی کے، اس کی وجہ سے بھی کچھ ان چیزوں کو بڑھاوا ملا ہے۔ وہ تو اپنی جگہ ہیں، بالکل اپنی جگہ اس کے حساب سے۔ تو سر یہ بتائیے کہ جب آپ اپنی کالج لائف میں یا یونیورسٹی لائف میں تھے تو اس وقت آپ صرف پڑھائی پہ ہی زیادہ تر فوکس تھا یا دوسرے بھی مشغلات تھے آپ کے؟ کہ میرا یوں سمجھیں کہ پڑھائی کی طرف تو فوکس تھا ہی، وہ کچھ یعنی والدین کی طرف سے کہہ لیں چیز ملی ہوئی تھی، یا والدین کا وہ تھا کہ ان کا یہ تھا کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھ کے دکھا دیں، باقی آپ کو اور کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کی بات کو رکھتے ہوئے اچھا پڑھ کے بھی دکھا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے اسپورٹس ہوتا ہے، اسپورٹس کا میں بہت شوقین تھا، بہت کھلاڑی تھا۔ اچھا، کون سے سر آپ نے؟ میں نے کرکٹ بہت کھیلی۔ اچھا۔ اور دوسرا کھیل جو بہت کھیلا ہے وہ اسکواش بہت کھیلا۔ اچھا جی۔ تو سر اسکواش تو کہتے ہیں کہ عمر بھر کھیلنے کا گیم ہے، تو ابھی منقطع کر دیا؟ دل بہت چاہتا ہے کھیلنے کو، لیکن وقت، سچی بات ہے، ٹائم نکالنا سمجھ میں بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، ورنہ دل بہت چاہتا ہے۔ تو سر یہ بتائیے کہ پہلا روزہ کب رکھا، کس عمر میں رکھا؟ پہلا روزہ میں نے رکھا تھا جو اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 1976 کا سال تھا۔ اچھا۔ اور میں اس وقت 6 کلاس میں تھا۔ اچھا۔ اور غالباً ستمبر کا مہینہ تھا۔ تو اہتمام سے رکھوایا گیا تھا، روزہ کشائی وغیرہ ہوئی تھی؟ وہ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں بہت اہتمام سے ہوتی تھیں، روزہ کشائی پہ باقاعدہ پوری تقریب ہوا کرتی تھی۔ اچھا، ہاں بالکل، گفٹ بھی ملتے تھے، تحائف بھی آتے تھے۔ تو
بہت اہتمام سے رکھا تھا. اچھا, تو پلانڈ روزہ تھا, ایک دم سے نہیں ہو گیا؟ نہیں, ایک دم سے نہیں تھا, لیکن زیادہ پچھلے سالوں میں گھر والوں کو اور اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے تو ہوتا تھا کہ ہم بھی رکھ لیں, تو وہ, لیکن زیادہ گھر والے بھی دیکھتے, انہوں نے ایک دیکھا کہ ہاں اب اتنے میچور ہیں کہ رکھ سکتے ہیں, تو پھر انہوں نے مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ اٹ واز 76. چلیں, اچھا سر یہ بتائیں کہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے مختلف سوغات ہی میں کہوں گا, کیونکہ ڈشز کچھ ایسی ہیں جو کہ صرف رمضان میں بنتی ہیں, تو کچھ آپ کی اسپیشل کوئی ڈش ہے رمضان میں؟ کوئی الگ سے اسپیشل ڈش تو نہیں ہے, بس وہ جو روٹین میں ہوتے ہیں, پکوڑے اور دہی بڑے, اور تو وہ رہتا ہے آپ کا کہ وہ اہتمام, اور وہ میرے خیال سے اہتمام بھی ہے اور ایک چلی آ رہی ہے, چل گئی, ایک روایت سی بن گئی جسے کہتے ہیں رواج, کہ وہ جو لال شربت ہے وہ بھی ضرور ہوتا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں جو میرا خیال ہے کہ رمضان میں ہی لوگ پوچھتے ہیں زیادہ, اس کے بعد جتنے مشروبات ہیں وہ بھی اسی وقت چلتے ہیں. اسی طرح وہ تخم بلنگا جو ہوتا ہے وہ بڑا لوگ اس موسم میں کرتے ہیں. بہرحال ابھی اتنی گرمی نہیں آئی ہے. سر روزے میں کیا معمولات رہتے ہیں آپ کے؟ کچھ چینجز آتی ہیں یا اور بہتر ہو جاتی ہے چیزیں؟ روزے میں ہاں تھوڑی بہت چینج تو آتی ہے, اس اعتبار سے کہ ایک تو روزانہ کا جو روٹین ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے. جی, کیونکہ زیادہ آپ کو صبح اٹھنا ہے, جی, اور پھر اس کے بعد اب جیسے ہماری یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے 8 بجے, تو اب بیچ میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کچھ زیادہ ریلیکس کر سکیں. بالکل صحیح. پھر یونیورسٹی کا ٹائم زیادہ کم تو ہو جاتا ہے, لیکن باہر اپنی جگہ ٹائم ہے پھر, تو وہ واپس جانے کے بعد پھر بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر آدمی آرام کر لے. اور میں نے جب سے میں یہاں آیا ہوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ لوگ ہر وقت کام میں ہی مشغول ہوتے ہیں, اور رمضان شاید مجھے تھوڑا ایسا دکھتا ہے کہ اس میں تھوڑا آرام آپ لوگوں کو ملتا ہے. جی ایسے ہی. تو سر آپ نے ماشاءاللہ اتنے سالوں پڑھایا ہے, تو اسٹوڈنٹس کے رجحانات میں بھی آپ کو فرق دکھتا ہے کہ یہ موبائلس اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے؟ جی, ان چیزوں نے تو بہت فرق ڈالا ہے. مطلب پہلے جس وقت ہم پڑھتے تھے تو ہم فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہوتے تھے, کھیلنا, یہ سارا کچھ کرنا. آج کل کے بچوں میں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں. ہم اپنے محلے میں بھی جب اگر جیسے میں باہر نکل کے دیکھوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ان کو دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ ان سے بہتر تو شاید ابھی بھی ہم کھیل رہے ہیں. صحیح, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ ہے نا سر کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ناز آباد کی ٹیم آ رہی ہے, گلشن کی ٹیم آ رہی ہے. ویسی اب کرکٹ رہی بھی نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں رہی. اور ویسی سڑکیں بھی نہیں رہی ہیں, ٹریفک اتنا ہو گیا ہے کہ تو وہ رجحانات نہیں رہے ہیں. اور ایک میں جو دیکھتا ہوں کہ جیسے سردیاں جب شروع ہوتی تھیں تو بیڈمنٹن کے کورٹس ہم بناتے تھے اور وہ نائٹ میچز ہوتے تھے, وہ نہیں رہی, اب محدود ہوتی جا رہی ہے. تو سر اس کے علاوہ جو ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کا یہ پورا کریئر رہا ہے, اس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو کہ آپ کے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کے کام آ سکے, کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی بدل دے یا جس نے کچھ آپ کو سکھایا ہو کسی واقعے نے؟ اس میں جس واقعے کو میں کہہ سکتا ہوں جو واقعی یعنی ایک طرح سے یعنی اس کا بہت اثر ہے میری زندگی کے اوپر, جی, وہ میرے والد صاحب کی دعا ہے. ماشاءاللہ. وہ 1983 کی بات ہے, وہ حج کرنے گئے تھے. ماشاءاللہ. اور ان کی خواہش تھی کہ میں سول انجینئرنگ کروں. اچھا. تو انہوں نے وہاں جا کے میرے لیے دعا کی. اچھا. اور اس کے بعد سے پھر یوں سمجھا کہ میں نے کبھی پیچھے یہ نہیں پلٹ کے نہیں دیکھا کہ میں نہیں کر سکتا. اور پھر انہی کے کہنے پر آگے کی اعلیٰ تعلیم بھی, ماسٹرز بھی, پی ایچ ڈی بھی, تو وہ انفلوئنس. سر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ یقیناً جو ہمارے نوجوان سن رہے ہوں میں کہ ماں باپ کی کا کہنا ماننے میں بھی برکت ہے. بالکل. اور جیسے سر بتا رہے ہیں کہ جتنا بھی کریئر ہے وہ والد صاحب کے مشورے سے ہی آپ کے گیا اور انہوں نے دعا کی, تو یہ ایک بڑی چیز ہے. یہ چیز سر آج کے بچوں میں, نوجوانوں میں مجھے کم نظر آتی ہے. وہ خود اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. جی, ایسا ہوتا جا رہا ہے. یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ
جیسے آپ نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ہمارے بڑوں کا ایکسپیرینس ہمیں لینا پڑتا ہے. بالکل ایسے بھلے وہ ہمیں لگتا ہے یا نوجوانوں کو آج کل لگتا ہے کہ ہم جیسی عمر کے لوگ شاید جنریشن میں ان سے پیچھے ہیں, مگر جو ایکسپیرینس ہے وہ وقت ہی سکھاتا ہے. بالکل ایسا ہی. مطلب جب میں ماسٹرز کرنے گیا تو ماسٹرز کے بعد میرا یہ تھا کہ میں واپس آ جاؤں, کیونکہ والد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی. اچھا. لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں, تمہیں واپس نہیں آنا, تم پی ایچ ڈی کر کے آنا ہے. اچھا, وہ بھی آپ نے بات مانی. ہاں, تو میرا بہت طبیعت تھی کہ میں واپس آ جاؤں, لیکن ان کے کہنے پہ میں کیا. اور پھر جب میں واپس آیا ہوں تو آئی ریئلائزڈ کہ ہی واز ٹرو. ڈیفینیٹلی سر. اور اس کا یعنی فائدہ میں نے دیکھا. بڑوں کے فیصلوں میں برکت ہے. سر, ان دا اینڈ آپ اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو کوئی رمضان کے حوالے سے میسج دینا چاہیں تو دیجیے. اس میں دیکھیں میسج تو بس یہی ہے کہ اصل تو جو رمضان کی فضیلت ہے سارا کچھ وہ تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی تھی. اور یہ جو ایک مہینہ ہے یہ ایک طرح سے تربیت کا مہینہ ہے کہ صرف رمضان میں کر کے نہیں ختم کرنا, بلکہ جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا ہے اس کو ہمیں سارا سال کرنا ہے. اس کی تربیت ہے, اس کا اس عزم سے, اس نیت سے انشاءاللہ اگر ہم رمضان کے اندر جو بھی کچھ کریں, اعمال کریں, باقی اپنے سارے کام کریں, تو اللہ پاک یہ ساری چیزیں ہمیں سارا سال بھی دے دیں گے. خاص طور پر جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے, ماشاءاللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں ماشاءاللہ, کسی کو کہنا نہیں پڑتا, لوگ خود ہی شوق سے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جی. یہی موقع ہے کہ بس ہم اللہ پاک سے مانگ کے طے کرا رہے ہیں کہ اللہ بس جب رمضان میں آسان کر دیا تو باقی سارا سال بھی آسان کر دے. آمین. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل. تو یہ ہمیں بس دیکھنا چاہیے کہ یہ اس اعتبار سے سوچنا بھی چاہیے, اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے, اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی پہ تیار کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جیسے نماز رمضان میں فرض ہے ویسے ہی غیر رمضان میں بھی فرض ہے. بالکل. مطلب یہ وہ فرض ہٹ نہیں گیا, لیکن بس اللہ سے مانگنے کی بات ہے کہ ہم اللہ پاک کے اپنے آپ کو قبول کر لیں. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں, اللہ پاک نے ہر چیز کا اجر رکھا ہے. بالکل. اور اس کا بتایا کہ اس پہ یہ ہے, اس پہ یہ ہے, اس پہ یہ ہے. روزے کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے, اور اس کا دو روایتیں تھیں. ایک جگہ کہا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا, اور دوسری جگہ کہا کہ اس کا اجر میں خود ہوں. اچھا. تو اگر اللہ ہی ہمیں مل گئے تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہی نہیں رہی. بہت اچھی بات سر, بہت اچھی بات. اور اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اس سے پہلے سر آپ کی آمد کا بہت بہت شکر گزار ہیں. NED اکیڈمی کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور پاک ترکیہ میڈیا سینٹر جہاں پہ ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام عبادات کو ادا کرنے کی پورے سال توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.